إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وقال الحق سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون لائق التكريم سامعين مكرم अल्लाह ज़ुल जलाल हम सब के खालिक व मालिक और राज़िक हैं। वही ज़ात क़ादिर मुतलक़ है, पूरी कायनात का तसर्रुफ़ उसी के हाथ में है। वो इस कायनात का मालिक भी है, मलीक भी है, वो मुदब्बिरुल कौन भी है, वो फ़आलुल लिमा युरीद भी है। जिस चीज़ का अल्लाह ज़ुल जलाल ने इरादा किया है वो पूरा होगा। अल्लाह ज़ुल जलाल के फ़ैसलों को ना को तोड़ने की ताकत रखता है और ना ही अल्लाह ज़ुल जलाल के फ़ैसलों को रोकने की कोई ताकत रखता है। जिस तरह खालिक और मखलूक में फ़र्क है, इसी तरह अल्लाह ज़ुल जलाल के फ़ैसलों और दुनिया के फ़ैसलों में फ़र्क है। दुनिया में हर शख्स फैसला करके खुद ही तोड़ देता है या उसको लोग मजबूर कर देते हैं कि वो तोड़ ले, लेकिन अल्लाह ज़ुल जलाल जो सबके खालिक हैं, जो जब्बार व कहार हैं, जो उसका फैसला आ जाए दुनिया की कोई ताकत दम नहीं मार सकती, सवाल भी नहीं कर सकती। ला युसअलु अम्मा यफ़अल व हुम युसअलून। कुरान इसलिए ये कहता है कि किसी की ताकत नहीं है कि अल्लाह से सवाल भी कर सके। बेपनाह एहसान है उस ज़ात का जिसने हमें उम्मती बनाया, तो उस हस्ती के उम्मती बनाया जो पूरी कायनात से
ذات کے اعتبار سے بھی مخلوق میں سے اعلیٰ تھے اور اپنی بات کے اعتبار سے بھی پوری کائنات سے ارفع تھے اور اپنی اداؤں کے اعتبار سے بھی پوری کائنات سے اسما تھے۔ جس نے اس ہستی کی رفاقت کو نعمت سمجھا وہ صحابہ کہلائے، اور صرف صحبت کو اختیار کرنے کی وجہ سے اس مشن اور منہج اور منہاج کو اپنی زندگی کا تھیم بنانے کی وجہ سے قیامت کی دیواروں تک انہی ہستیوں کو پوری کائنات کے لیے رول ماڈل بنا دیا گیا۔ ہستیوں کو اللہ نے یہ مقام دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں جس طرح یہ مجھ سے راضی۔ رضا سے بڑھ کے کوئی بھی درجہ نہیں ہے۔ جو اللہ ذوالجلال کی رضا صحابہ کرام کو مل گئی اور سب کے سب جنت کے وارث ہیں۔ وہ کون سے راز تھے، وہ کون سے اصول تھے، وہ کون سے ضابطے تھے جن کو اختیار کرنے سے یہ شخصیات اتنا مقام حاصل کر گئیں؟ ان میں سے ایک اصول جو آج میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ ان کو جاہلیت کی باتوں سے نفرت دلا دی گئی۔ جاہلیت سے مراد وہ طور طریقے جو اسلام سے پہلے عرب نے اختیار کیے ہوئے تھے، جو کم علمی، کم فہمی اور شریعت سے دوری اور اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کو رائج کرنے کے شوق میں وہ اختیار کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کو نفرت دلائی گئی کہ تم نے جاہلیت کا کوئی طریقہ اختیار نہیں کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نفرت نہیں دلائی بلکہ فرمایا کل امر من امور الجاہلیہ موضوع تحت قدمی، آج میں اپنے پاؤں تلے جاہلیت کی ہر بات کو روند رہا ہوں، اس کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ ذوالجلال سے دور کرنے والی باتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ کون سی چیزیں جاہلیت میں تھی؟ یہ جاہلیت کا ہی طریقہ تھا کہ لوگ نوحہ کیا کرتے، دین میں صبر کی بات کی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من عمل اہل الجاہلیہ، تین عمل یہ جاہلیت کے لوگوں کے اعمال ہیں، یہ مومنوں کے نہیں ہیں۔ النیاحہ، بین کرنا، رونا پیٹنا، گریبان چاک کرنا، چہرے کو نوچنا، یہ ٹکرے مارنا، یہ مومنوں کا رویہ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا رویہ ہے جو اسلام سے پہلے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو شخص اپنے ہی چہرے کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، گریبان کو چاک کرتا ہے اور جاہلیت کے بول بولتا ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لعن اللہ الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعي بالويل والسبور، اللہ کی پھٹکار ہے، وہ دھتکاری ہوئی عورت ہے، لعنت ہے اس پر۔ کس پر؟ جو اپنے لباس کو چاک کرتی ہے اور اپنے ہی چہرے کو نوچتی ہے۔ کب؟ جب اسے غم ملتا ہے اور جاہلیت کے بول بولتی ہے۔ اور تیسری حدیث کے الفاظ ہیں اگر وہ توبہ نہ کرے، قیامت کا دن ہوگا ایک گندگی لباس اسے پہنایا جائے گا، ثم یلہو فیہ النار، جس میں جہنم کی آگ بھڑکا دی جائے گی۔ مومنوں کا رویہ یہ نہیں ہے۔ مومنوں کے لیے کیا رویہ ہے؟ ان کو غم ملے، ان کو پریشانی لاحق ہو، مصیبت کا سامنا ہو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمدللہ، العافیہ،
اللہ عافیت کا سوال ہے تجھ سے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ فوراً اللہ ذوالجلال اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں اس میرے بندے نے میری ہی تعریف کی ہے نا، ابنوا لہ بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، اچھا جنت میں ایک ایسا گھر بنا دو اس کے لیے کہ قیامت کے دن جو بھی جنتی اس گھر کو دیکھے تعریف کیے بغیر آگے نہ گزرے۔ یہ مومنوں کا رویہ ہے۔ والاستسقاء بالانواع، جاہلیت کا یہ طریقہ تھا، یہ ستارہ یہاں سے یہاں آیا ہے تو اس لیے بارش آ گئی، یہ ستارہ یہاں سے وہاں چلا گیا ہے مصیبت آ گئی۔ آج اسی طرح کے باطل عقائد رکھنے والے اخبار کو پکڑتے ہیں تو ابراج کا صفحہ نکالتے ہیں، اچھا یہ برج کیا کہہ رہا ہے، یہ برج کیا کہہ رہا ہے۔ یہ سب ان لوگوں کے عقائد باطل عقائد ہیں، جاہلیت کے عقائد ہیں جس کا دین کے ساتھ ذرا بھی تعلق نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کیا، محمد فرق بین الناس، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق و باطل میں فرق کرنے والی ہستی ہے۔ فرق کیسے کیا؟ کہا مومن وہ ہے جو یہ کہے مطرنا بفضل اللہ ورحمتی، بارش آئی ہے تو اللہ کی رحمت سے آئی ہے، اس کے فضل سے آئی، یہ ہے مومن۔ اور کافر کون ہے؟ جو کہتا ہے مطرنا بنوع کذا وکذا، اس ستارے کی گردش سے یہ فلاں برج وہاں چلا گیا تو تب بارش آئی اور یہ ہوا۔ یہ کافرانہ عقیدہ ہے اور یہی جاہلیت کا عقیدہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اعمال جاہلیت کے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بڑے سے بڑا پڑھا لکھا بھی وہ اپنی پڑھائی کا اظہار کیسے کرتا ہے؟ بس فلاں صاحب نے مجھے کہہ دیا تھا، ان کا اشارہ ہو گیا ہے، ہو جائے گا سب کچھ۔ یہ اشارہ محمد مصطفیٰ نے تو نہ کسی کے لیے کیا، یہ اشارہ ابو بکر عمر عثمان و علی کو تو سمجھ میں نہ آیا۔ یہ وہ تخیلات ہیں، یہ وہ توہمات ہیں کہ میں نکلا فلاں چیز سامنے آ گئی، بس یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کسی مومن کا رویہ تو نہیں ہے، یہ کسی مسلمان کا عقیدہ تو نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرا پہلو بتایا جو جاہلیت میں تھا۔ لوگ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم نے عمل کرنا ہے، ہم نے معاشرے میں اچھائی پھیلانی ہے، ہم نے معاشرے میں امن قائم کرنا، کہتے میرا باپ دادا یہ تھا۔ فخر اپنے باپ دادا کے دین پر، اپنے باپ دادا کے اعمال پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، او لوگو، ان اللہ قد اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیہ، یہ جاہلیت کی چیزیں اللہ نے ختم کر دی۔ وتعظمها بالآباء، اپنے باپ دادا پہ فخر ہی کرتا رہنا کہ میرا جد امجد اور میرا دادا اور میرا باپ ایسا تھا، یہ تو اللہ جلال کے پیغمبر نے فرمایا اللہ نے ختم کر دی۔ الناس رجلان، اب دنیا میں دو ہی لوگ ہیں۔ کون کون سے لوگ ہیں؟ بر تقی کریم علی اللہ، متقی اور نیک جس کی اللہ کے ہاں عزت ہے۔ وفاجر شقی ہین علی اللہ، ایک بدبخت ہے اور برا آدمی ہے جو اللہ کے ہاں بڑا ہی ذلیل ہے۔ کلکم بنو آدم، تم سب کے سب تو آدم کی اولاد ہو۔ فاللہ خلق آدم من تراب، اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اور آپ نے ساتھ ہی وعید سنائی، تم رکتے ہو کہ نہیں رکتے اپنے باپ دادا کے نام پہ فخر کرنے سے؟ او یجعلکم اللہ، نہیں تو اللہ تمہیں بنائیں گے، کیا بنائیں گے؟ جعلان سے بھی ذلیل بنا دیں گے۔ جعلان کیا ہے؟ وہ کیڑا مکوڑا جو غلاظت میں پلتا ہے اس کو جعلان کہتے ہیں۔ تم باپ دادا پہ فخر کرنے سے باز آ جاؤ، وگرنہ اللہ غلاظت کے کیڑے سے بھی تمہیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیں گے۔ جاہلیت کا کام تھا،
مومن کا تو یہ کام نہیں ہے. مومن کیا کرتا ہے؟ بلال سے کسی نے پوچھا بلال بڑی باتیں تمہیں آتی ہیں, تمہارے ابا کا نام کیا ہے؟ مسکرا کے کہتے ہیں ابی الاسلام, مجھے عزت ملی اسلام سے ہے, میرے باپ کا نام اسلام ہے. کہا تم بڑی آج باتیں کرتے ہو, تمہار اتنی کیوں پڑی؟ کہا تم بھی تو برتن خریدتے ہو تو کٹکھٹا کے دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح لگی ہے کہ نہیں, تو میرے رب نے بھی آزمایا اور مجھے کامیاب بھی کیا. مومن کے نزدیک تو یہ چیزیں نہیں ہیں کہ یہ فلاں خاندان ہے, یہ فلاں خاندان ہے, یہ سب تعارف کے لیے ہے. اس لیے اللہ ذوالجلال نے فرمایا یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے, یہ خاندان بنائے ہیں صرف تعارف کے لیے, نہ فخر کے لیے, نہ لڑائی کے لیے, نہ کوئی خاندان بڑا ہے. یہ ساری تمہاری اپنی بنائی ہوئی بناوٹی باتیں ہیں. اسی بت کو پوجتے پوجتے آج دنیا پھر جاہلیت کے اعمال کو پسند کرنے لگ گئی, جہالت کی طرف چلی گئی. میں چونکہ راجپوت ہوں, نہ نہ نہ, میں اپنی بیٹی کی شادی کسی راجپوت سے کروں گا. کل کو یہ راجپوت جو ہے جہنم کا راہ اختیار کرے گا تو تم بھی اختیار کرو گے. دیکھیے مومنوں کا رویہ. قریش خاندان کے ہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ, عشرہ مبشرہ میں سے, عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر ہے. کیا رہا باقی؟ کہتے ہیں آج میرے لیے فخر ہے, میں اپنی بہن کا نکاح بلال سے کر رہا ہوں. اور بلال کون تھے؟ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ غلام جس کے بارے میں ابو بکر صدیق کہا کرتے تھے جاء سیدنا, بلال نہیں آیا, یہ ہمارا سردار آیا ہے. تو قیمت مومن کے نزدیک ایمان کی ہوتی ہے, تقوی کی ہوتی ہے. جاہلیت میں قیمت کیا ہوتی تھی؟ خاندانوں کا رکھ رکھاؤ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان پہ اترانا اور خاندان کے بارے میں فخر کرنے سے منع کر دیا. جاہلیت کا ایک چوتھا رویہ وہ بھی آج دیکھنے میں ملتا ہے. یا آل فلان, یا آل فلان, او فلان خاندان والوں. اس طرح کی آوازیں کسنا یہ جاہلیت میں ہوتا تھا. ہم سب مسلمان ہیں, ہم سب ایمان والے ہیں, ہمیں ایمان اور اسلام کی روشنی میں ایک دوسرے کو عزت دینی چاہیے, احترام دینا چاہیے. یہ کیا ہوا کہ فلاں خاندان والوں, اور تم تو رہ گئے, تم تو مر گئے, دیکھو دوسرا خاندان تمہیں لے ڈوبا. یہ آوازیں جاہلیت کے اندر ہوا کرتی تھی, مومنوں کے اندر یہ نہیں. صرف سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی سی بات کہی تھی, یہ ابن السودا, اے کالی ماں کے بیٹے. صرف اتنی بات کہی تھی. اللہ کے رسول کو غصہ آیا, فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ, ابھی بھی میرے صحابی یہ چیز جاہلیت کی باقی ہے آپ میں. اتنے صحابی روئے, معافی مانگی, لیٹ گئے. کہا جب تک بلال اپنا پاؤں میرے چہرے پہ نہیں رکھے گا میں گھر نہیں جاؤں گا, مجھے معاف نہیں کرے گا میں گھر نہیں جاؤں گا. یہ تصور ہے مسلمانوں کے نزدیک. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانچواں رویہ بھی جاہلیت کا بیان کیا تھا جو مومنوں میں نہیں ہونا چاہیے. من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية او ينصر عصبية فقتلة جاہلیہ. بات تھوڑی سی کڑوی ہے لیکن ہضم تو کرنی ہی پڑے گی. ایک نے کچھ نعرہ لگایا ہے اور ہاتھ میں جھنڈا ہے, یہ میرا ہے, یہ میری پارٹی ہے, یہ میرا خاندان ہے. اور ایک شخص نے دوسرا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے. لڑائی کس بات پہ ہے کچھ پتہ نہیں. کفر اسلام کی لڑائی نہیں ہے, گولی چل جاتی ہے,
تحت رایت عمیہ، قتل ہو جاتا ہے، نہ پتہ ہے قتل کس نے کیا، نہ یہی پتہ ہے کہ قتل کس وجہ سے کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عصبیت کی طرف بلائے، وہ لسانی عصبیت ہو، وہ صبائی عصبیت ہو، وہ کسی قسم کی عصبیت ہو، اگر وہ عصبیت کی دعوت دیتا ہے یا عصبیت کی وجہ سے کسی کی مدد کرتا ہے، مر جاتا ہے، تو اسلام کی موت نہیں ہے، اسلام سے پہلے جاہلیت میں جو لوگ مرے ان جیسی اس کی موت ہے۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جاہلیت کا یہ تصور تھا جو آج بھی معاشرے کے اندر آنا شروع ہو گیا، یہ جو بار بار چاند گرہن لگ رہا ہے نا، کچھ ہونے والا ہے۔ جاہلیت کے لوگ کہتے تھے یہ سورج اور چاند میں معمولی سا تغیر اور تبدیلی کسی بات کا پیش خیمہ ہوتی ہے، نہ جانے کیا ہو جائے گا، یہ فلاں بڑا انسان فوت ہوا ہے تب یہ ایسا ہوا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم رضی اللہ عنہ جب وہ فوت ہوئے تو چاند گرہن لگا، لوگوں نے کہا ہاں دیکھا نا، ہم کہتے تھے نا بڑی ہستی فوت ہوئی ہے تو اس لیے یہ کام ہوا ہے۔ اللہ کسوں نے فوراً نگلیکٹ کیا، کہا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتی۔ سنو، یہ سورج چاند تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، نہ یہ کسی کی موت کی وجہ سے ان کو گرہن لگتا ہے، نہ کسی کی ولادت کی وجہ سے گرہن لگتا ہے۔ یہ اللہ ذو الجلال تو ان کا نور کھینچ کر یخوف اللہ بہما عبادہ، اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتے ہیں کہ اتنے بڑے سورج اور چاند کی روشنی کو اگر میں کھینچ سکتا ہوں تو تمہاری روح کو کھینچنا کو مشکل تو نہیں ہے، ذرا ہوش سے زندگی گزارو۔ یہ تو اللہ ڈرانا چاہتے ہیں، اس لیے تو حکم دیا جب بھی سورج چاند کو گرہن لگے فافزعوا الی الصلاۃ، فوراً دوڑو نماز کی طرف، صدقہ کرو، ذکر کرو، استغفار کرو۔ اس لیے تو اللہ کے رسول نے حکم دے دیا۔ جاہلیت کے اندر ایک رویہ یہ بھی تھا جو آج بس اوقات صف اول میں نماز پڑھنے والے بھی لا شعوری میں اختیار کر رہے ہوتے۔ بیٹا پیدا ہوا، دھوم دھام سے مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے، پھر ان گھروں تک بھی مٹھائی پہنچتی ہے جن سے تعلق نہیں ہوتا، اور اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو بتانے سے بھی گریز کرتے ہیں کہ بیٹی ملی۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ حالت یہ تھی جب انہیں پتہ چلتا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، چہرہ سیاہ ہو جاتا، چھپتا پھرتا لوگوں سے کہ لوگ کہیں گے بیٹی پیدا ہوئی۔ یہ عقل کے اندھے، تم جس کے بیٹے ہو وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ تمہاری والدہ گرامی کون ہے؟ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ تم اس لیے نفرت کر رہے ہو کہ لوگ طعنہ دیں گے۔ ام یدسہ فی التراب، ایک ہی سوچ ہوتی، یا تو لوگوں کو ملوں نہ یا پھر اس بچی کو زندہ درگور کر دوں۔ کتنا یہ برا فیصلہ ہے۔ یہ اس بچی کی بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود کی بیٹی آئی تو بیٹھ کے کہتے مرحباً بابنتی، بیٹی مرحبا، تم ہو قیامت کے دن جہنم کے سامنے میرے لیے ڈھال اور دیوار بنو گی۔ میں اس بیٹی کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں حدیث کہتی ہے لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات الغالیات، بیٹیوں کو کبھی بھی برا نہ سمجھو، یہ بہت مہنگی ہوتی ہیں اور والدین کے بڑے کام آنے والی اور خدمت گزار ہوتی۔ میں ان بیٹیوں کی بات کر رہا ہوں من عال جاریتین، جس کی 2 بیٹیاں ہیں، فأدبہن،
وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ وَزَوَّجَهُنَّ، ادب سکھاتا ہے، اچھی تربیت، کھلاتا پلاتا پہناتا ہے، اور پھر نیک جگہ پہ شادی کر دیتا ہے۔ اللہ کی رسول نے فرمایا انا وہو فی الجنہ کہاتین، جس طرح یہ دو انگلیاں میرے صحابہ دیکھ رہے ہو نا، جو دو بیٹیوں کی صحیح پرورش کر کے نکاح کر دے جنت میں، اس طرح میرے ساتھ ہوگا۔ جاہلیت کا طریقہ دیکھیے اور مومنوں کے لیے خوشخبریاں دیکھیے۔ من كانت له ثلاث بنات او ثلاث اخوات، کسی کی بیٹیاں تین ہیں یا تین بہنیں ہیں، والد اللہ کے پاس چلا گیا، یہی طریقہ اختیار کرتا ہے۔ فرمایا کن له حجابا من النار، قیامت کے دن جہنم کے سامنے دیوار بن جائیں گی یہ تینوں بہنیں اور تینوں بیٹیاں، اور اس انسان کو جہنم نہیں جانے دیں گی۔ جاہلیت کا طریقہ تھا، نفرت تھی۔ کیسے ہم بتائیں کہ بیٹی پیدا ہوئی؟ آج اچھا بھلا انسان بھی بیٹی پیدا ہو اس کو فون کر کے پوچھنا پڑتا ہے، خیر تو ہے؟ ہاں بس وہ بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ کیا یہی رویہ بیٹے پر ہوتا ہے؟ اور سچ کہا کرتے تھے سلف کہا کرتے تھے البنون نعمہ والبنات حسنات واللہ یحاسب علی النعم وَيُجَازِ بِالْحَسَنَاتِ، بیٹے نعمت ہیں اور بیٹیاں یہ نیکیاں ہیں، نعمتوں کا حساب ہوگا اور نیکیوں کا تو اچھا بدلہ ہی ملے گا۔ ایک شخص کو جب 9 بیٹیاں ملی تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مسکرا کر، خوش ہو جاؤ، اکثر انبیاء کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، تو تم اللہ ذوالجلال کا شکر ادا کرو، اللہ ان کو نیک بنائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے غلط نظریات کو ٹھکرایا اور آلٹرنیٹ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا، یہ جاہلیت کا طریقہ تھا، بے پردگی، تبرج، سحور۔ اسلام نے آ کے عورت کی عزت، حشمت اور اس کی عزت افزائی کی، اسے پردے کا حکم دیا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ نبی کی بیویوں کو خطاب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ لستن کأحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، اور ساتھ کہا تمہیں گھر میں قرار پکڑنا چاہیے، تبرج نہ کیجیے، بے پردگی، گھر سے باہر جانے کو پسند کرنا، ولاجہ خراجہ، اس کا ایک ہی شوق ہے، آ رہی ہے جاری ہے، اور خامد صاحب خاموش ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہاں جاری ہے اور کہاں سے آ رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیتیں نازل ہوئی، ساتھ خوشخبری کیا سنائی؟ تمہیں تو گھر میں قرار پکڑنا چاہیے، اللہ کا قرآن پڑھو اور اللہ کے رسول کی جو سکھائی ہوئی ہے حکمت و دنائی اسے پڑھو، حدیث پڑھو۔ کیوں؟ اللہ چاہتے ہیں تم کو ہر قسم کی پالیدگی سے پاکیزہ بنا دے۔ اے اہل بیت، کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ نبی کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے۔ اور اللہ ذوالجلال کا فرشتہ جب آیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے بھی آ کے خوشخبری دی، رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ اہل البیت۔ نبی کی بیوی ابراہیم کی بیوی کو بھی اہل بیت کہا۔ تعجب یہ ہے جب عقل انسان کی کام نہیں کرتی تو پھر باتیں بھی ایسی کرتا ہے۔ آج نبی کی بیویوں کو بھی اہل بیت ماننے سے لوگ انکار کرتے۔ ارے اہل بیت گھر والے نہیں ہیں تو کون ہیں؟
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے، کبھی اس کو پڑھ کے تو دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات بھی سمجھائی۔ جاہلیت کا یہ طریقہ تھا، کسی کا باپ فوت ہو جاتا، بیٹا اپنی چادر ماں کے سر پہ رکھ کے نعوذ باللہ من ذالک ماں کو ہی اپنی بیوی بنا لیتا۔ قرآن نے کہا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ مومنو، تم نے ایسا نہیں کرنا، یہ جاہلیت کے کام تھے اسلام سے پہلے۔ اسلام کی نعمت مل جانے کے بعد ماں کی عظمت ہے، اس کے قدموں تلے تو جنت ہے۔ اس سے نکاح نہیں کرنا، ساس سے نکاح نہیں کرنا، بہن اور بیٹی سے اور بھانجی اور بھتیجی سے نکاح نہیں کرنا، خود رضائی رشتے ہوں یا وہ خونی رشتے ہوں، ان رشتوں کے بارے میں تفصیلات اللہ نے قرآن میں اتار دی اور بتایا کہ جاہلیت کا رنگ تمہارے اندر نہیں آنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، لیکن نواں رویہ بھی اللہ ذوالجلال نے منع کر دیا۔ آج معمولی سی بات ہوتی ہے تو اولاد کہہ رہی ہوتی ہے اماں یہ تو بتاؤ یہ بیماری مجھے ہی کیوں آئی، کسی اور کو کیوں نہیں آئی؟ والعیاذ باللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرنے والا، اللہ کی تقدیر کو ٹھکرانے والا، انکار کرنے والا تو کافر ہوتا ہے، اور اس کے تو نفل اور فرض قبول نہیں ہوتے اگر وہ اسلام کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ اور جاہلیت کے بول بول کر اللہ کے بارے میں بدگمان ہونا، بد ظنی اختیار کرنا اللہ کے بارے میں، قرآن نے اس کے بارے میں فیصلہ دیا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا۔ عذاب دیں گے اللہ منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو۔ صفت کیا ہے ان کی؟ الظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں۔ علیہم دائرۃ السوء، ان پہ جو اللہ ذوالجلال کی طرف سے فیصلہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ان کی زندگی کا بھی دائرہ تنگ ہو جائے گا۔ وَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ، ان کے لیے جہنم تیار ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ حیرانگی کی بات ہے، 600 800 اور بڑی فلائٹس میں 1200 1800 لوگ اپنے آپ کو، بیوی بچوں کو، اپنے مہنگے ترین زیورات اور ڈالرز اور روپے اور اپنے وہ ڈاکومنٹس جن کی حفاظت کی لاکرز بک کرواتا ہے، جہاز میں سوار کرتا ہے۔ وہ پائلٹ نظر نہیں آ رہا ہوتا اور سب سوئے ہوتے ہیں اعتماد کر کے، حالانکہ آپ جانتے ہیں بس اوقات پائلٹ سویا ہوتا ہے، کو پائلٹ بیٹھا ہوتا ہے، اور بس اوقات دونوں ہی نہیں ہوتے۔ حیرانگی یہ ہے مخلوق پر تو اعتماد کرتی ہے لیکن خالق پر اعتماد نہیں کرتی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو اونگ بھی نہیں آتی خالق کو، جس کو نیند تو اس کے لائق ہی نہیں ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے وہ ذات جو خالق و مالک ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر شر کو خیر میں تبدیل کرنے پہ قادر ہے، اس پر اعتماد نہیں کیا جاتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 10ویں بات کی طرف بھی نشاندہی کی جو آج سمجھنے والی ہے۔ لوگوں کا عقیدہ یہ تھا
کہ سفر کے مہینے کے اندر کسی کو پیٹ میں درد ہوگی نا، یہ متعدی بیماری ہوگی۔ لوگوں کا عقیدہ تھا ایک سال وہ سفر کو حرمت والا مہینہ بنا دیتے، اگلے سال کہتے چلو اس سال جنگ کر لیتے، یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما۔ عقیدہ تھا۔ کسی نے کہا ایک شخص جب فوت ہو جاتا ہے نا تو بعد میں اس کی کھوپڑی گھر آتی ہے، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ جمعرات کو روحیں گھر آتی ہیں، یہ چکھنے کے لیے کہ سالن کیسا پکا ہے آتی ہوں گی بھائی۔ قرآن تو کہتا ہے کہ جو ایک مرتبہ چلا جائے دوبارہ ہم بھجوایا نہیں کرتے، کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ اللہ فرماتے ہم نے سسٹم بنایا ہی نہیں ہے، واپس آنے کا سسٹم کو نہیں ہے، کون آتا ہے یہ کہنے والے ہی جانتے کون آتے۔ اللہ کہتے ہم نہیں بھجواتے، بس ایک مرتبہ جو دنیا سے چلا گیا وہ چلا گیا، واپس آنے کے لیے نہیں گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا ہام ولا سفر، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ یہاں کچھ ڈاکٹر حضرات بھی بیٹھے ہوں گے جو میرے محترم ہیں، سوچ رہے ہوں گے ہاں بیماری تو متعدی ہے، ہاں آپ کے ایکسپیریمنٹس کہہ رہے ہوں گے لیکن شریعت نہیں کہتی، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ ولا طیرہ، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو نحوست والی ہو۔ نحوست انسان کے بد اعمال ہوتے ہیں، کسی انسان میں کسی چیز میں نحوست نہیں ہوتی۔ ولا ہام، اور نہ ہی یہ تصور ٹھیک ہے کھوپڑی آتی ہے اگر ہم نے یہ نہ کچھ پکایا تو روحیں بھوکی واپس چلی جائیں گی، تو پتہ نہیں کیا کھلواڑ ہو جائے گا۔ جس کا دین الو کے بولنے پہ اور کوے کی کیں کیں پہ کھڑا ہو، اس کے دین کا وزن کیا ہو سکتا؟ جس بیچارے کو گھر سے نکلنے پہ یہ خوف ہو جیسے جاہلیت میں ہوتا تھا، وہ گھر سے نکلتے دیکھتے پرندہ دائیں کو اڑتا ہے، بس یہ سفر ٹھیک ہوگا، پرندہ بائیں کو اڑا نہیں، آج لگتا ہے میرا سفر ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ اگر کوئی پرندہ نہ اڑتا وہ کسی کو بھیجتے ذرا پرندے کو اڑاؤ، کدھر کو اڑتا ہے؟ جس قوم کے نظریات کی یہ حالت ہو اس قوم نے کیا کرنا ہے؟ آج اسی کا ایک آلٹرنیٹ آیا ہے، گاڑی V8 پہ بیٹھے ہیں، سامنے سے بلی اگر گزری ہے اف آج میرا دن ٹھیک نہیں ہے، کیوں؟ کالی بلی گزر گئی۔ وہ اللہ کے نیک بندے، بلیاں کالیاں بھی ہوتی ہیں سفید بھی، جو کالی بلی ہے اس کو ہم سفید پینٹ کروا دیں؟ یہ کیا عقیدہ نظریہ ہے؟ گھر سے نکلتا ہے منڈیر پہ کوا بیٹھا ہے، اف آج خیر نہیں ہے۔ سیدنا عکرمہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، ہم عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر کے پاس تھے، ایک پرندہ اڑا، اس نے آواز نکالی، ایک بندہ کہتا ہے خیر خیر، کہتے ہیں لا خیر ولا شر۔ کیا مطلب؟ یہ ساری تقدیر پرندے پاس ہے، کوئی خیر نہیں کوئی شر نہیں، شر کا فیصلہ بھی اللہ کرتے ہیں، خیر کا فیصلہ بھی اللہ کرتے ہیں، لا خیر ولا شر۔ یہ کیا نظریہ ہے؟ خیر پتہ نہیں کیا پرندہ بولا ہے تو کیا ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قسم کے توہمات کو جو جاہلیت میں ہوا کرتے تھے ان کا انکار ہی نہیں کیا، بلکہ پاؤں تلے روندا، اور ساتھ یہ فرمایا جو غور کرنے والی بات ہے، لیس منا من تطیر او تطیر له او تکہن او تکہن له او تسحر او تسحر له، جو جادو کرتا ہے یا جس کے لیے کیا جاتا ہے، جو کس کاہن بنتا ہے یا کسی کے لیے کہانت کی جاتی ہے، جو بدشگونی لیتا ہے یا کسی کو دلوائی جاتی ہے، یہ 6 کے 6 رویے اختیار کرنے والے، اللہ کے رسول نے فرمایا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ فرمایا من اتا عرافا او کاہنا فسألہ عن شیء، جو کسی نجومی باوے کے پاس، کسی جادوگر کے پاس،
کسی پامس کے پاس آ جائے، صرف حال معلوم کرنے کے لیے سوال ہی کرے، صرف سوال کرے، بتاؤ میری قسمت کا حال کیا ہے، لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے پوچھنے کے بعد مان لیا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ لائنوں اور لکیروں کو پہچاننے والا، یہ روحانیت کو جانتا ہے، طرح طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں، جس نے تسلیم کر لیا اس نے اللہ کے قرآن کا انکار کر دیا، وہ قرآن کا منکر ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا تھا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، بدشگونی لینا شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، 3 مرتبہ فرمایا۔ اور یہ بدشگونی تو کافر لیا کرتے تھے، مومنوں کا تو کوئی رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بكم وبمن معكم قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صالح علیہ السلام جب انہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، تم کیوں گناہ کرتے ہو، نیکیاں کیوں نہیں کرتے، تو انہوں نے جواب کیا دیا جو آج کل آپ بھی جواب سنتے کہ پاکستان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے تو پتہ ہے کون کر رہا ہے، یہ مولوی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ نہ ہو تو بڑے کام ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ یہ سمودی بھی یہی کہا کرتے تھے، قالوا اطیرنا بک وبمن معک، تم جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو نا اے صالح، تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ بھلے مانس 47 سے مولوی صاحب کون آیا ہے جس نے آ کے حکومت سنبھالی ہو، جس پہ آپ بلیم دے رہے ہو؟ اور یہی بات جو ہے فرعون کہا کرتا تھا، اس کی قوم کہا کرتی تھی۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، قحط سالی ہوئی فرعونیوں پر تو کیا کہتے ہیں؟ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب کو خیر پہنچتی تو کہتے یہ تو ہمارا حق تھا نا کہ ہمیں خیر مل گئی، آخر فرعون ہمارا رب ہے تو اس کی وجہ سے آئی ہوگی۔ اگر کوئی ان کو برائی ملتی کہتے یہ جو مسئلہ ہے نا اصل میں یہ موسیٰ اور اس کی قوم کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بدشگونی، یہ برائی تمہاری وجہ سے ہی ہے۔ الا انما طائرهم عند اللہ، تم بدبخت ہو اللہ کے نزدیک، اور اللہ تمہیں جھنجھوڑتا ہے کہ کاش تم بدبختی کے کاموں سے باز آ جاؤ، لوٹ کے پلٹ کے آ جاؤ اللہ کی طرف سے۔ یہ موسیٰ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اس کی قوم کی وجہ سے نہیں ہے، یہ نحوست تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے،
تمہارے خبث باطن کی وجہ سے ہے جو تم کہتے ہو انا ربکم الاعلی وهذه الانہار تجری من تحتی. تم کہتے ہو کہ میں رب ہوں، تم رب کے مقابلے میں اپنے آپ کو رب بنائے بیٹھے ہو. تم دعوے کرتے ہو کہ میرے گھر کے نیچے سے نہریں جاری ہے. تم کہتے ہو ام انا خیر من هذا الذی هو مہین. لوگوں بتاؤ موسیٰ صحیح ہے کہ میں صحیح ہوں؟ اس کو تو بات کرنا نہیں آتی اور میں کیسی بات کرتا ہوں. یہ تانے تو تم دیتے ہو. یہ موسیٰ کی وجہ سے عذاب نہیں ہے، یہ تمہاری نحوست جو ہے تمہارے اعمال باطلہ کی وجہ سے آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے تضر الطیرہ لا تضر الطیرہ الا من تطیر. بدشگونی دینے والا، اس کی تکلیف کس کو پہنچتی ہے؟ جو بدشگونی پر ایمان رکھتا ہے، جو بدشگونی لیتا ہے. حالات کیا ہیں جاہلیت میں بھی اور آج بھی؟ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ سمجھتے تھے کہ اگر گھر سے نکلیں تو کوئی کانا آدمی مل گیا تو کام ٹھیک نہیں ہوگا. ایک وقت کا بادشاہ گھر سے نکلا، آگے سے کانا شخص نظر آیا، کہتا ہے اس کو جیل میں بند کر دو. وہ آزاد ہوا، پوچھا یہ تم نے کیا کیا؟ کہتا میں گھر سے نکلا تو میں نے بدشگونی محسوس کی تو اس لیے میں نے آپ کو جیل میں بند کروا دیا. کہا یہ بتاؤ میں جب بھی گھر سے نکلتا تھا تو مجھے خیر ملتی تھی، جب آپ نظر آئے تو آپ نے مجھے بند کر دیا. بدشگونی میرے میں ہے کہ تیرے میں ہے؟ شرمندہ ہو. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ چلتے چلتے گاڑی کا ٹائر پھٹ جائے بدشگونی، یہ سفر اچھا نہیں، واپس آ جائے. یہی جاہلیت کے لوگ کہتے تھے، جاتے تھے اگر سواری جو ہے وہ الجھ جاتی کہتے ہاں آج کی مسئلہ ہے. یہ جاہلیت کے تو ساری سوچیں ہیں جو آج بھی انسانوں میں آ گئی. کچھ لوگوں کا یہ تشاؤم ہے، نحوست سمجھتے ہیں کس بات کو کہ بدھ کے دن کوئی کام نہیں ہونا. ڈیل کر رہے ہوں گے وہ آج دن کیا بدھ؟ نہ آج نہیں، سائن کل ہوں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بدھ کے دن ظہر سے عصر تک دعا قبول ہوتی ہے. آپ نے سوموار اور منگل کو بھی دعا کی، پھر آپ نے بدھ کو دعا کی، اللہ نے قبول فرمائی. کچھ لوگوں کا ذہن ہے شوال میں شادی نہیں کریں گے، نحوست آ جائے گی. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال وبنا بی فی شوال. اللہ کے رسول نے نکاح بھی میرے ساتھ شوال میں کیا اور شوال میں ہی میری رخصتی ہوئی. میں بلکہ جب بھی شادی ہوتی تو عورتوں کو کہتی شوال میں شادی کرواؤ. نحوست جاہلیت کے لوگ سمجھتے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں محرم اور صفر میں شادی نہیں کرنی. نہ بھاری دن ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھیے، کس نے کس مہینے میں شادی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ جاہلیت کے تصورات تھے. کچھ لوگوں کا یہ ذہن تھا اور آج بھی یہ چیز موجود ہے. الو نظر آ جائے اب یہ کام تو نہیں ہونا کیونکہ الو نظر آ گیا. ابھی تیرا خالق و مالک اللہ ہے کہ فیصلہ کرنے والا الو ہے؟ یہ تو بات بتاؤ ذرا. اور جس نے اپنے فیصلے الو کے سپرد کر دیے ہیں اس کی زندگی بھی الو جیسی ہوگی نا. جس کا رب پر اعتماد ہے اس کو کوئی خوف نہیں ہے. راوی روایت کرتے ہیں ایک آدمی کو دیکھا، گھوڑا بندھا ہے، کھوپڑیاں پڑی ہیں، سویا ہوا ہے. ایک شخص نے اس کو ہلا کے اٹھایا، کہتے ہیں اما تخاف، تمہیں خوف نہیں آتا؟ اٹھ کے کہتا ہے کیا کہہ رہے ہو؟ کہتے تمہیں خوف نہیں آتا؟ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اگر اللہ کے سوا کسی سے ڈروں تو میرا رب کہے گا میرے علاوہ بھی کسی سے ڈرتے ہو، تو میں شرم کرتے کسی سے ڈرتا ہی نہیں ہوں. جاؤ اپنے کام سے کام رکھو اور دوبارہ سو گئے. جس کو اللہ کا خوف مل جائے، اللہ کا وعدہ ہے جس کو دنیا میں میں نے اپنا خوف نصیب فرمایا قیامت کو امن عطا فرماؤں گا. لا اجمع، میں قیامت کو خوف اور امن کو جمع نہیں کروں گا. جو دنیا میں مجھ سے خوف نہیں کھاتا قیامت کو اسے خوف ہی خوف میں دوں گا. جو دنیا میں مجھ سے ڈر گیا قیامت کو میں امن ہی امن دوں گا. طاؤس جا رہے ہیں، ایک شخص نے جب دیکھا کوے نے اچانک سے آواز نکالی،
کہتے خیر. طاؤس کہتے ہیں ایو خیر عندہ، اس کوے کے پاس کون سی خیر ہے، اس کے پاس کون سی شر ہے. واللہ لا تصحبنی، پیچھے ہٹ جاؤ، میں تیرے ساتھ سفر ہی نہیں کرنا چاہتا. تمہارا اعتقاد ایسا ہے کہ کوا جو ہے وہ خیر لائے گا اور کوا جو ہے وہ شر لائے گا. واللہ لا تصحبنی، پیچھے ہٹ جاؤ، میرے ساتھ سفر نہ کرنا، میں تیرے جیسے کے ساتھ سفر کرنا پسند نہیں کرتا. اور اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا، لن یلج الدرجات العلا من استقسم او تکہن او رجع من سفر تطیرا. کبھی بھی جنت کے درجات اس شخص کو نصیب نہیں ہو سکتے جو کاہن بنتا ہے، کہانت کرتا ہے، یا صرف بدشگونی لیتے ہوئے اپنے سفر سے واپس پلٹ آتا ہے، یا وہ پان سے نکالتا ہے جیسے مشرکین کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں امت کو اس لیے سکھائیں کہ ان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے. کیا اس کا علاج ہے یہ ہم دوسرے خطبے میں بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد، بدشگونی لینے میں لوگوں کی 3 حالتیں ہیں. کچھ لوگ کسی بھی چیز میں نحوست سمجھتے ہیں، گاڑی، گھر، طرح طرح کی چیزیں. فلاں آ گیا تو یہ ہو جانا ہے، فلاں کو پتہ چل گیا تو یہ ہو جانا ہے، فلاں تک بات پہنچ گئی تو یہ ہو جانا ہے، مجھے کچھ اشارہ مل رہا ہے. کیا اشارہ مل رہا ہے؟ 2 لگی ہوں تمہارے سارے اشارے رفو ہو جائیں گے. یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے پرندہ اور طوطا لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اگر اتنے یہ پہنچے ہوئے ہوں تو کوئی 8 کنال کی کوٹھی بنا کے بیٹھے ہوں، یہ دھکے کھا رہے ہیں، تمہاری قسمت بدلیں گے. بعض لوگوں کو اللہ نے بڑی جرت دی ہوتی ہے. وہ ایک ہمارے ساتھی تھے، اس نے کہا آج میں نے شوگر لگانا. گیا اس کو کہتا جی دکھاؤ، میری شادی نہیں ہو رہی. کب تک ہوگی؟ اس نے غور کیا، کہتا 6 مہینے تک نہیں ہوگی. اس نے 1 لگائی، کہتے پہلے 2 شادیاں ہوگی، ابھی کہتے 6 مہینے تک شادی نہیں ہوگی. اور اس نے کیا کیا؟ کہتا اچھا یہ بتاؤ کہ میں تمہیں ایک تھپڑ ماروں گا کہ نہیں ماروں گا. وہ پریشان ہو گیا. اگر میں نے کہا نا کہ مارو گا تو پھر تو یہ ضرور مارے گا، اور اگر میں نے کہا نا کہ نہیں مارنا تو اس نے یہ ثابت کرنے کے لیے مارنا ہے کہ قسمت میں لکھا تھا مارنا. سیدنا عمر نے جب چور کو پکڑا تو کہا کیوں چوری کی؟ کہتا قسمت میں لکھی تھی. انہوں نے ہاتھ کاٹ کے کہا یہ بھی قسمت میں لکھا ہوا تھا. جو فٹ پاتھ پہ گرد کے اندر اٹا ہوا ہے وہ تیری قسمت بنائے گا؟ تمہیں اپنی عقل کا علاج کرنا چاہیے. تم سمجھتے ہو کہ میں ویل ایجوکیٹڈ ہوں، یہ علم ہے کہ تمہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ تیرا خالق کون ہے، کریٹر کون ہے، تجھے کس پر اعتماد کرنا ہے، کس پر توکل کرنا ہے. تو سب سے پہلا علاج اگر کس مصیبت میں مبتلا ہے، یہ شرک جو اس طرح بدشگونی لیتا ہے، حدیث کے الفاظ آپ سن چکے ہیں، الطیرۃ شرک، یہ تو شرک کرتا ہے جو ایسا کرتا ہے. ایک شخص مانتا تو نہیں ہے لیکن اس کے دل میں ایک قلق ہے کہیں ہو نہ جائے. مانتا نہیں ہے لیکن خوف محسوس کرتا ہے. علماء لکھتے ہیں یہ دوسری کیفیت ہے. یہ شخص بھی اپنے ایمان میں ناقصے سے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے اور اعتماد اللہ پہ کرے. اور تیسرا کیا کہتا ہے؟ جو صحیح مومن ہے کہتا ہے میرے رب کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے، یہ سب جھوٹے اور مکار ہیں اور سب اپنے اپنی جیبیں بھرنے والے ہیں، اللہ نے تصرف کا حق کسی کو دیا ہی نہیں ہے. یہ ہے مومن جس کو اللہ نے عقیدہ دیا ہے. تو ہمیں اس کا علاج کیسے کرنا ہوگا؟ 5 باتوں سے. نمبر 1، اگر کوئی اس طرح کی مصیبت میں خوف میں پڑا ہے تو اسے بدشگونی اور نحوست کے پہلو کو چھوڑ کر فال لینی چاہیے، اچھی فال. یہ اچھی فال کیا ہوتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے لا عدوى ولا طیرہ ویعجبنی الفال الصالح. کوئی بیماری متعدی نہیں اور نہ ہی کوئی چیز نحوست والی ہوتی ہے. جب اتنی بات کہی تو ایک شخص بول کے کہتا ہے
اللہ کے رسول ایک اونٹ کو جب خارش کی بیماری ہو تو دوسرا باندھے تو خارش کی بیماری تو لگ جاتی. کہا پہلے کو کہاں سے لگی؟ پہلے کو کہاں سے لگی؟ اللہ کی طرف سے لگی. تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں. یہ رجحان ذہن کا بنانا کہ اس سے یہ ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوا کرتا. ساتھ آپ نے فرمایا مجھے پسند ہے الفعل الصالح. اللہ کے رسول یہ فعل الصالح کیا ہے؟ فرمایا الکلمۃ الحسنہ. ایک شخص یہ کہہ رہا ہے نہ جانا، مجھے لگتا ہے کچھ ہو جائے گا، آگے سے کہو جانا ہے. اللہ کے فضل سے اللہ کچھ ہونے نہیں دیں گے. اللہ کے بارے میں حسن ظن یہ ہے فعال اچھی لینا. اللہ کے بارے میں بدگمانی یہ ہے بدشگونی لینا، نحوست لینا. دوسرا علاج اپنے عقیدے کو درست کیجیے. یہ چھوٹا سا بچہ عبداللہ ابن عباس ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک. بچے میں تمہیں 4 کلمے سکھانا چاہتا ہوں، تم ان کی حفاظت کر لینا، اللہ تیری حفاظت کرے گا. وہ 4 کلمے کون سے؟ اذا سألت فاسأل اللہ. بچے جب مانگنا تو اس سے مانگنا جو دینے والا ہے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. مدد جب طلب کرو تو اس سے طلب کرنا جو دے سکتا ہے. وَاعْلَمْ. تیسری بات یقین کر لینا لو ان الامة اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. بچے ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تجھے نفع دینے کے لیے، بیٹا تمہیں نفع نہیں ملے گا جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں ہو. وَلَوْ أَنَّهُمْ اجْتَمَعُوا. چوتھی بات عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِالشَّيْءِ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. ساری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، جمع ہو جائے، تمہیں نقصان اور گزند پہنچانی ہے، بیٹے یقین کر لو نہیں پہنچ سکتی جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا. رفعت الاقلام وجفت الصحف. اللہ نے قلموں سے جو لکھوانی تھی تقدیریں لکھوا دی ہیں اور صحیفے خشک ہو چکے. عقیدہ درست کیجیے، جو بھی ہوگا اللہ کے فیصلے سے ہوگا، کسی کے فیصلے سے نہیں ہوگا. اس لیے گاڑیوں کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے. بہت اچھا کلمہ لوگوں کو لگتا ہے، کہو یہ میرے رب کا فضل ہے. اور ماں کی دعا اللہ قبول کریں گے تو کچھ ہوگا، صرف ماں کی دعا سے نہیں ہوگا، اللہ کے فضل اس کی رحمت سے ہوگا. کچھ لوگ لکھتے ہیں یہ فلاں کا ہی کرم ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا، کوئی کسی کا نام لکھتا ہے، کوئی کسی کا. رب کے سوا کوئی بھی کچھ کرنے پہ قادر نہیں ہے. یہ دوسرا علاج. تیسرا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پہ توکل کرو. ہر شخص کو اس طرح کا خوف آ سکتا ہے. ما منا الا ولكن اللہ یذہبہ بالتوکل. توکل جب اللہ پہ کریں گے تو اس طرح کے تخیلات، اس طرح کی سوچیں، اس طرح کے نظریات، اس طرح کے گمان اور توہمات دل سے نکل جائیں گے. توکل کیسے کرنا ہے؟ جس طرح موسیٰ کی ماں نے توکل کیا. چھوٹا سا بچہ کیسے اس نے ایک ڈبے میں بند کر کے سمندر میں چھوڑ دیا. اس کو نہ تیراکی آتی تھی، نہ کوئی وہاں کوئی ریموٹ تھا، نہ کوئی وہاں کوئی ایسا سسٹم تھا. کس پہ توکل کر کے؟ اللہ پہ توکل. توکل کیسا کیا ہے؟ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کیا. حسبی اللہ پڑھا ہے، کہا ٹھیک ہے پھینک دو، آگ کو اللہ نے گلشن بنا دیا. توکل کرنا ہے تو کیسے توکل کرنا ہے؟ وہ تھی تو صنف نازک جس کو کہتے ہیں عورت، بچہ ساتھ ہے، لا انیس ولا جلیس ولا شجر. ابراہیم چھوڑ کے آئے ہیں مکہ، کوئی انسان نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی چھاؤں نہیں ہے. جاتے پوچھا اللہ امرک بہذا، چھوٹے سے بچے کو، اور مجھے آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے. ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں. فاشار برأسی ای نعم. تو سیدنا ابراہیم نے اپنے سر کے اشارے سے کہا ہاں اللہ کا حکم. کہا جاؤ پھر. اذن لا یضیعنا، اگر اس کا حکم ہے نا پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اور اللہ نے ضائع نہیں کیا.
آج بھی آپ زمزم پیتے ہیں. یہ توکل دیکھیے, ایک عورت کا توکل کیسا تھا کہ اللہ نے حکم دے دیا کہ مرد بھی عمرہ کرے گا, صفا مروہ پہ جائے گا نہیں, اس وقت تک اس کا عمرہ نہیں ہوگا, حج نہیں ہوگا. اور دوڑنے والی کون تھی؟ یہ عورت تھی, ماں تھی, جس کا توکل کیسا تھا, یہ اللہ کا حکم ہے, مجھے ایسے ہی کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوتھا علاج بتایا. کچھ لوگ زیادہ ہی وہم کے شکار ہو جاتی ہیں, بس مجھے نا کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے دکان, میں جب سے فلاں سے کاروبار کر رہا ہوں نا تو مجھے پریشانی سی ہو رہی ہے. نہیں, اپنے اعمال کا محاسبہ کرو, نہ جانے وہ تم سے کتنا اچھا ہو اور کتنا نیک ہو. ایک شخص آ کے کہتا ہے فلاں گھر تھا تو ہمارا مال بھی بہت تھا اور ہمارے بچے بھی ٹھیک تھے, جب سے اس میں منتقل ہوئے ہیں تو یہ کمی آنی شروع ہوگی. فرمایا ذروھا ذمیمہ, چھوڑ دو اسے. کیوں چھوڑو؟ تاکہ تمہارے نظریات شیطان کہیں مضبوط نہ کر دے. یہ گھر کی وجہ سے نہیں ہے, یہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہو سکتی ہے. میرے بھائی آج تم سے سوچ رہے ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی ایسی چیز ہو اس راستے کو بند کر دو کہ دوبارہ سے وہ تصور آئے ہی نہ. 5 اور آخری علاج, اس کا کفارہ دو. اس کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ, کوئی چیز نحوست والی نہیں ہے, کسی چیز سے بدشگونی نہ لیا کرو. کہا اللہ کی رسول اگر ایسا خیال آ جائے تو؟ فرمایا اس کا کفارہ دو. کفارہ کیا ہے؟ یہ کہو اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. اللہ ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے. اللہ کسی قسم کی اچھا شگون لینا اور بد شگونی اس کا فیصلہ تیرے ہاتھ میں. کسی چیز میں اچھائی اور برائی نہیں جب تک تو اچھائی نہ پیدا کر دے. وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ, میرے مالک میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے. اللہ ذوالجلال ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے اور ہمیں اپنا توکل نصیب فرمائے. حدیث کے الفاظ لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. اگر تم توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں اللہ اسی طرح عطائیں کریں گے جس طرح پرندہ گھر سے نکلتا ہے گھونسلے سے, کسی فیکٹری میں نہیں جاتا, کسی شاپ پہ نہیں جاتا, کہ اس کا بزنس نہیں ہے, کوئی اس کی نوکری نہیں ہے, لیکن جب گھر آتا ہے تو اس کی چونچ اور پاؤں اور پیٹ میں کچھ جگہ نہیں ہوتی, بھر کے اللہ تعالیٰ واپس بھجواتے ہیں. تم بھی توکل کر لو تو ساری زندگی اللہ اسی طرح نعمتوں سے آپ کے دامن کو لبریز رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ.